نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز سامعات، آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایسا موضوع جو ہمیں بظاہر تو بہت عام سی بات معلوم ہوتی ہے، لیکن اس کی برکت اتنی ہے کہ ہماری سوچ سے بھی باہر ہے۔ تو جی معزز سامعات، آئیے چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ میرا آج کا موضوع ہے بسم اللہ کی برکت۔ تو جان لیجئے کہ بسم اللہ ہمارے پاس بہت بڑا ہتھیار ہے، قرآن پاک کا مکھن ہے بسم اللہ۔ تو آئیے میں آپ کو بسم اللہ کی برکت کے متعلق کچھ واقعات سناتی ہوں، جس کو سن کر آپ بسم اللہ کی برکت سے آشنا ہو سکیں گے۔ آپ کو معلوم ہو سکے گا کہ بسم اللہ ہماری زندگیوں میں کتنی بڑی چیز ہے اور کتنی بڑی برکت والی چیز ہے۔ تو آئیے سب سے پہلا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں بسم اللہ کی برکت کے بارے میں۔ فرعون، جس کا ذکر تو آپ سب نے سنا ہی ہوگا، فرعون کافر تھا، خدائی کا دعوے دار تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام وحی کی دعوت دیتے تو ٹھکراتا، تذلیل کرتا۔ آخر موسیٰ علیہ السلام تنگ ہو گئے، یا اللہ، یہ قاتل ہے، خدائی کا دعوے دار ہے، مولا اسے تباہ کیوں نہیں کرتا؟ تو اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ اے موسیٰ، میں جب ارادہ کرتا ہوں کہ فرعون کے محل کو الٹوا دوں تو مجھے اس بسم اللہ کا خیال آ جاتا ہے جو اس کے دروازے پر لکھی ہے۔ تو جس دروازے پر بسم اللہ لکھی ہے، میں شرم کھاتا ہوں کہ کیسے اس کو گرا دوں۔ تو دیکھو، جس دروازے پر صرف بسم اللہ لکھی ہے، الرحمن بھی نہیں ہے، اس کو گرانے سے بچایا جا رہا ہے۔ تو آپ لوگ بسم اللہ کی عظمت دل میں بٹھا کے تو دیکھو، پھر دیکھنا برکتیں کیسے حاصل ہوتی ہیں، پھر دیکھنا کہ اس بسم اللہ کے کتنے فضائل ہیں۔ بسم اللہ کے متعلق اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اسے شدید قسم کا سر درد ہوتا تھا، بڑے بڑے طبیبوں سے علاج کروا لیے، لیکن سب بے اثر اور آرام نہ آیا۔ اس کا وفد امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس گیا تو امیر المومنین نے ایک ٹوپی دی۔ جب وفد واپس لوٹ رہا تھا، راستے میں مذاق کرنے لگے، اتنے بڑے علاج سے کچھ نہ بنا، اس ٹوپی سے کیا ہوگا؟ چنانچہ بادشاہ نے ٹوپی پہنی۔ جب 1 سال گزر گیا، بادشاہ نے کہا، میں جب یہ ٹوپی رکھتا ہوں تو درد شروع ہو جاتا ہے، جب میں اس کو پہنتا ہوں تو درد ختم ہو جاتا ہے۔ ایک وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، ضرور اس میں کوئی قیمتی اجزاء ہوں گے، کوئی اس کے اندر کیمیکل ہوگا، کوئی ایسا کیمیکل موجود ہے، آئیے ہم اس کو توڑ کر دیکھتے ہیں، اس کا معائنہ کرتے ہیں کہ اس میں جو کیمیکل ہیں ہم بھی ویسے ہی تیار کریں گے۔ انہوں نے ٹوپی کے ایک ایک دھاگا کو چیک کیا، جب ایک دھاگا بچ گیا، جب اس کو چیک کیا تو کہا کہ یہ تو تھوڑی سی سیاہی نظر آ رہی ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو دیکھا گیا کہ اس میں جب غور سے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھو، ایک کافر کو بسم اللہ کی برکت سے آرام ہو رہا ہے، تو اگر ہم بسم اللہ کی عظمت دل میں بسا لیں تو کتنی برکتیں حاصل ہوں گی۔ آج ہم کہتے ہیں برکت نہیں، اثر کیسے ہو؟ آج ہم پہلے سے ہی بسم اللہ کی ہی گردن مروڑ کر رکھ دیتے ہیں، جیسے آیا ویسے پڑھ دی، دل میں احترام کوئی نہیں، عظمت کوئی نہیں، اثر کہاں سے ہوگا؟ جب اکثر دیکھا گیا ہے کہ بسم اللہ کو پڑھتے ہیں، جلدی جلدی اس کو صحیح طریقے سے ہم پڑھ ہی نہیں رہے ہوتے، تو اثر کہاں سے ہوگا؟ اور اس کے علاوہ دل میں جب عظمت نہیں ہوگی تو احترام نہیں ہوگا، اثر کہاں سے ہوگا؟ تو معزز سامعات، اسی طرح اور بھی ایسے واقعات ہیں جس سے بسم اللہ کی فضیلت ہم پر ظاہر ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آئیے میں آپ کو بسم اللہ کی برکت کے بارے میں ایک اور واقعہ سناتی ہوں۔ ایک پیغمبر کا گزر ایک قبر سے ہوا، وہاں ایک شخص جل رہا تھا، دعا کی، گزر گئے، واپس آئے تو وہ قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی تھی۔ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ کیا ماجرا ہے کہ میں جب گزرا تو یہ قبر جو تھی
یہ تو اس میں یہ آدمی جل رہا تھا اور جب میں واپس آیا تو جنت کے باغوں میں سے باغ بنی ہوئی ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ 4 سال تک جہنم میں جل رہا تھا، لیکن دنیا میں دین سے بڑی محبت تھی۔ اس نے بیوی کو یہ نصیحت کی تھی کہ میرا بچہ جب پڑھنے کے قابل ہو تو مسجد میں بھیجنا۔ چونکہ اس کا بچہ جب 4 سال کا ہوا، ماں نے مسجد میں بھیجا تو جیسے ہی مسجد میں جا کر اس نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ جس کا بیٹا زمین کی پشت کے اوپر بسم اللہ پڑھے اور میں زمین کے اندر اس کو عذاب دوں، یقین ہوگا تو برکتیں آئیں گی۔ معزز سامعات، دیکھو اب اس کو دین کے ساتھ لگاؤ تھا، اس کی وجہ سے، اس کی برکت کی وجہ سے، جب اس کے دین اور خواہش اس کی تھی کہ جب میرا بیٹا بڑا ہو تو دین کی چیز سیکھے، تو اس کی برکت کی وجہ سے جیسے ہی زمین کے اوپر بیٹے نے بسم اللہ پڑھی تو سارا اس کے اوپر سے عذاب ہٹ گیا۔ تو یقین ہوگا تو برکتیں ہمیں بھی حاصل ہوں گی، ضرور ہوں گی، یقین ہوگا تو نصرت آئے گی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بسم اللہ کے بارے میں میرے ذہن میں آتا ہے کہ ایک شخص نے بہت علاج کروایا، ٹھیک نہ ہوئے، کسی شیخ سے تعویذ لیا، ٹھیک ہو گئے، تو بڑی حیرت ہوئی کہ اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ اتنی جلدی آرام دل میں آیا کہ کھول کے دیکھوں آخر انہوں نے اس میں لکھ کے کیا دیا ہے۔ ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس میں ایسی کیا چیز ہے کہ جیسے ہی میں یہ رکھتا ہوں پاس تو مجھے آرام ہو جاتا ہے۔ تو وہ رہ نہ سکے، جب کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل میں آیا یہ کیا؟ میں سمجھ رہا تھا کوئی بڑی آیت ہوگی، کوئی بڑی سی چیز ہوگی، یہ تو وہی بسم اللہ ہے جو ہم نانی دادی سے سنا کرتے تھے، یہ تو وہی بسم اللہ ہے جو ہمیں نانی دادی نے پڑھائی تھی۔ جیسے ہی ان کے دل میں یہ خیال آیا، درد واپس آ گیا۔ خود لکھ لکھ کر ڈال رہے ہیں، آرام کوئی نہیں، دوبارہ سے لکھ کر ڈال رہے ہیں، آرام کوئی نہیں۔ پھر شیخ صاحب کے پاس گئے، وہ صاحب گئے، جی سر درد ہو رہا ہے، دوبارہ شروع ہو گیا ہے، تعویذ دیں۔ شیخ صاحب نے کہا تو کھول کر دیکھتا تو نہیں ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں دیکھوں گا، اب لکھ کر دے دیں۔ جب پھر تعویذ دیا، ڈالا، آرام ہو گیا، گھر گیا، خیال آیا اب اس میں ضرور کوئی اہم چیز ہے، کھول کر دیکھ لیا، پھر دیکھا جب دیکھ لیا تو درد پھر واپس آ گیا۔ وہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ درد تو پھر واپس آ گیا۔ وہ بھاگے بھاگے گئے، پھر ان کے پاس گئے کہ بھائی حضرت اب نہیں کھولوں گا، اب مجھے لکھ کے دیں، آپ نے اب جو تعویذ لکھنا ہے میں اب نہیں کھولوں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں نہیں کھولوں گا۔ لہٰذا انہوں نے پھر ایک پرچی لکھ کے طے کر کے دی، انہوں نے بولا اس کو کھولنا نہیں، انشاءاللہ آرام آئے گا۔ لہٰذا ایسے ہی عرصہ گزر گیا، وہ درد ان کو نہ ہوا، لیکن 8-10 سال گزر گئے۔ جب انہوں نے سوچا کہ اب 8-10 سال گزر گئے، اب تو درد واپس نہیں آئے گا، ایسا کرتا ہوں اب کھول کے دیکھ لیتا ہوں کہ اس میں اندر کوئی اور چیز انہوں نے لکھی ہوگی۔ چنانچہ وہ نہ رہ سکے، بہت رکنے کے باوجود نہ رک سکے، تو انہوں نے 10 سال کے بعد اس کو پھر کھول کے دیکھ لیا۔ جب اس کو کھولتے گئے اور جب اس کو کھول کے جیسے ہی نظر پڑی، لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ بڑے حیران ہوئے اور ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انہوں نے فرمایا یا اللہ یہ تو وہ بسم اللہ ہے جس میں تیرا عظیم نام ہے، یا اللہ یہ تو وہ بسم اللہ ہے جو تیرے عظیم نام سے شروع ہوتی ہے، یا اللہ میں تو بڑی غلطی پر تھا، یہ تو بڑی عظمت والی چیز ہے، یہ تو بڑی عظیم چیز ہے، اس میں تو تیرا عظیم نام ہے، یہ تو تیرے نام سے شروع ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جیسے ہی ان کے دل میں عظمت آئی، جیسے ہی ان کے دل میں احترام آیا، انہوں نے جلدی جلدی لپیٹا، ڈر گئے کہ اب مجھے آرام نہیں ہوگا، لیکن ڈرتے ڈرتے دیکھا کہ جیسے ہی لپیٹ کے واپس انہوں نے رکھا پاس تو ان کو درد آرام آ گیا۔ وہ بڑے حیران پریشان ہوئے، بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے کہ یہ ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو جب تیرے دل میں عظمت اور احترام واپس آیا کلام اللہ کا تو اس نے تجھے آرام دے دیا۔ پہلے جب کھول کے دیکھتے تھے تیرے دل میں عظمت نہیں تھی، احترام نہیں تھا، تیرے دل میں خیال آتا تھا کہ یہ تو وہی بسم اللہ ہے جو ہم شروع سے سنتے آئے، یعنی اس کو آپ عظیم چیز نہیں سمجھ رہے تھے، اس لیے آرام نہیں دے رہی تھی۔ تو بس جیسے ہی دل میں عظمت آئی تو انہوں نے واپس ڈالا تو آرام آ گیا۔ تو دیکھو
معزز سامعات، جب تک عظمت اور احترام دل میں نہیں ہوگا کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی، لیکن جب ہمارا اس بات پہ یقین ہو کہ کلام اللہ کی کتنی برکت ہے اور اس کی عظمت جب دل میں ہوگی تو یقیناً اثر ہر چیز اللہ کا کلام بھی دکھاتا ہے۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر اچھی بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔